السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ علی, انٹرنیشنل ویٹ لفٹر آف پاکستان. ٹی این ٹی ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بے شمار پاکستان کے اندر میڈیا کی فیلڈ میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں, اور سب سے بڑھ کر وہ سولو بائکر بھی ہیں, ٹریولر بھی ہیں, اور پاکستان کے کونے کونے کو انہوں نے اپنے سفر کا حصہ بنایا, اور پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے اوپر ان کی بے تحاشا خدمات جو ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی. بہت سارے چینلز کے اوپر انہوں نے کام کیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. مجھے برملا کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ پاکستان کا پہلا جو ٹورزم کا چینل تھا ڈسکور پاکستان, اس کو بنانے میں اور اس کو کھڑا کرنے میں ان کا بے شمار جو ہے ان کی زندگی کا ایک حصہ اس میں گزرا. آج ان کے ساتھ ہم ایک گیٹ ٹوگیدر کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پاکستان کے لیے ایک جرنی کا آغاز کیا. ابھی جرنی جو ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی, جو کہ انشاءاللہ تعالی عنقریب جو ہے کچھ ہی دنوں میں اس کا آغاز کیا جائے گا. لیکن یہ جرنی ہے کیا, اسی کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے اس پروگرام کے اندر, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پروگرام کے توسط سے یہ جو دنیا کی پہلی ایک منفرد ریکارڈ ساز جو ایک جرنی ہونے جا رہی ہے, یہ ایک ٹریول ہے, ٹریول کس طرح کا ہے اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ اس کی پریپریشن کیسے چل رہی ہے, یہ سب جانتے ہیں. تو میں وقت کا ضیاع کیے بغیر آپ سب کی ملاقات کرواتا ہوں سید علی رضا نقوی, جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں, جنہوں نے, میں اگر ان کو یہ شمار کروں کہ ٹورزم کے اندر ٹریولنگ کا جب میں نے آغاز کیا تو یہ میرے اس مقام کے اوپر ہیں کہ میں اگر ان کو کہوں کہ یہ میرے استاد بھی ہیں ٹریولنگ میں, جس پہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اتنا سپورٹ کیا کہ میں الحمدللہ پاکستان کا پہلا اسپیشل پرسن جو ہے بائکر بنا. اور یہ نہ صرف کہ بائکر بنا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نیشنل ریکارڈ بھی جو ہے وہ میں نے اپنے نام کیا, اور جس کا صحرا اگر میں کہوں تو وہ اسی شخصیت کے سر جاتا ہے. تو میری مراد سید علی رضا نقوی صاحب, السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا. اور میں چاہوں گا کہ آج جس طریقے سے ہم نے ایک کڑی کا آغاز کیا ہے کہ ایک دنیا کو پاکستان کے متعلق جو ہے وہ پاکستان کا سافٹ امیج, وہ ٹرو فیس پاکستان کا, کہ جس کو ہماری اس وقت بہت اشد ضرورت ہے کہ دنیا کو ہم دکھائیں کہ جو پاکستان کے متعلق جو پرسیپشنز بن چکی ہیں, لوگ کیا کیا سوچتے ہیں, تو اس کو ہم کس طریقے سے. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, بلکہ سوال ہی ہوں گے سارے, تو لیکن جو پہلا میرا سوال ہے کہ تھوڑا سا اپنے متعلق جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتائیے گا. اچھا, آپ نے ایک تو بڑا پریسائز جو ہے وہ میرا انٹروڈکشن کروا دیا جی. میں تقریباً کوئی پچھلے 20-25 سال سے میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں, اور میرے کریڈٹ پہ کافی سارے چینلز ایسے ہیں کہ جن کی میں پائنیئر ٹیم کا ممبر رہا ہوں. اور ایک کریڈٹ جو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لائف ٹائم آنر کا باعث ہے, وہ ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل جو ہے اس کا میں پہلا امپلائی تھا, اور ڈاکٹر کیسر کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو ایک ٹاپ لیڈنگ چینل جو ہے وہ کریٹ کیا. کیونکہ دیکھیں ڈیفینیٹلی کسی بھی چیز کے لیے اس کا ویژن اور اس کے ساتھ پھر ایک اچھی ٹیم کا جڑنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو مختصراً یہ ہے جی کہ میں تقریباً 20-25 سال سے میڈیا انڈسٹری میں ہوں, پلس جو ہے وہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے. پورا پاکستان آلموسٹ میں نے گھوما ہوا ہے, گاڑی پہ بھی, موٹر سائیکل پہ بھی, پیدل بھی.
تو آلموسٹ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو میرے سے رہ گئی ہو اور جہاں پہ میں نہ گیا ہوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور میں اسی میں ایک اضافہ کرتا چلوں گا کہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں اگر کسی نے ٹریول کرنا ہو تو وہ کون سی ایسی جگہ ہو جس کو آپ پریفر کریں گے کہ پاکستان کی وہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایسی کون سی پلیس ہے جہاں پہ انسان کو زندگی میں کہوں گا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اصل ہے کیا؟ دیکھیں پاکستان جو ہے نا جی وہ ایک بڑی زبردست جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. اس میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, جہاں پہ آپ کی طبیعت جو ڈیمانڈ کر رہی ہے نا, اگر آپ سردیوں میں ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ونٹر ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ونٹر میں ٹریول کریں. اچھا, اب لوگوں کا خیال ہے کہ ونٹر جو ہے وہ صرف ناردرن ایریا میں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ سندھ میں بھی آپ کو برف باری مل جائے گی, بالکل ٹھیک ہے, اور گورکھیل جو ہے وہاں پہ گورکھیل. باقاعدہ برف باری ہوتی ہے. تو آپ پاکستان کے کسی بھی ایریے میں چلے جائیں جی, وہ زبردست ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل کا موسم کیا ہے. موسم کیا ہے, بالکل بالکل, یہ بات انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ دل کو چھو لینے والی کہی کہ دل کا موسم جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی, کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے. آپ ناردرن جانا چاہتے ہیں, آپ سندھ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کشمیر جو ہے جنت نظیر وادی ہیں ہماری جو ہے ان کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بات آتی ہے دل کے اوپر, تو دل سے ہی میں آغاز کروں گا کہ آپ کے دل میں ایسا کیا خیال آیا کہ آپ نے جو ہے ایک مارکا سر انجام دینے کے لیے جو ہے وہ آگے قدم بڑھایا, کہ کیا آپ کو ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا ہے, تو کیا ایسی کو گھر والوں کی طرف سے کہ اتنا بڑا, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا کہ یہ جو جرنی کا آغاز ہونے جا رہا ہے, انبلیویبل جرنی فار اے کاز, تو اس کا مقصد کیا ہے اور کیا مطلب کہ اس کے اوپر آپ نے کیا ورکنگ کی ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے, یہ دنیا کو کیسے مطلب کہ جو ہے پاکستان کے لیے یہ گیم چینجنگ پروگرام کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں مصطفیٰ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے نیشنل ریکارڈ بنانے کے لیے ٹھانی تھی تو اس وقت میں آپ کا سب سے بڑا کریٹیک تھا کہ نہیں جانا چاہیے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ویدر سچویشن اس وقت بہت خراب تھی اور آپ بضد رہے کہ جی میں نے جانا ہے. پھر ہم نے آپ کو منع کیا کہ آپ بابو سر والی سائڈ سے نہ جائیں, اور پھر آپ کو ہم نے بشام والی سائڈ سے بھیجا, ساتھ ساتھ ہم ٹریکنگ کرتے رہے. میرے ادارے نے آپ کے ساتھ کافی سپورٹ کیا, سپانسر کیا, ڈاکٹر صاحب نے بڑا سپورٹ کیا. پیشن جو ہے نا سر, وہ پیشن بڑا ضروری ہے. بالکل. اچھا, اس کے بعد جس وقت آپ ریکارڈ وہ کمپلیٹ کر کے واپس آئے تو آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم جو ہے وہ حج کے لیے پروگرام بناتے ہیں. بالکل. تو میں نے اس وقت یہ چیز سوچی کہ یار یہ جو ہے سخت ترین ویدر کور کر کے آ گیا ہے, تو ہم کیوں نہ ایک ایسا ریکارڈ قائم کریں جو دنیا میں شاید ہی کوئی اس کو دوبارہ بریک کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر میں نے آپ سے کہا کہ نہیں, ہم حج تو کریں گے ہی کریں گے یا عمرہ کریں گے ہی کریں گے, لیکن ہم جو ہے وہ پوری ورلڈ کا ایک چکر لگاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا, محنت کی, پوری رات میں اور مصطفیٰ جو ہے جی وہ بیٹھے رہتے تھے. ہم دن کو میں آفس میں اور رات ساری ہم بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے. جو ریزن بیہائنڈ تھی جی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان کا امیج جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس طرح سے گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ شاید برے لوگ ہی رہتے ہیں, اچھا ہے ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کرتا ہوں کہ میرے کو بھانجے آئے ہوئے تھے یو کے سے, تو وہ ایئرپورٹ سے میں ان کو لے کے نکلا تو وہ ایک دم سے ایک وہ پاس پروٹوکول کی گاڑی گزری, ان کے گارڈز بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ایک دم نیچے ہو گئے. وہ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ٹیررسٹ ہیں. میں نے کہا بھائی ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ کسی کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ ہیں, وہ اس کے ساتھ پروٹوکول ہے. یہ یو کے میں بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. ایسا ہی ہے, یو کے میں ہو سکتا ہے اوپن نہ ہوتے ہوں, یہاں پہ ذرا تھوڑے سے اوپن بیٹھے ہوئے. یعنی ہم لوگوں کا امیج پوری دنیا میں وہ اس قدر گندا ہے کہ سمجھتے ہیں لوگ کہ دنیا کے سب سے بڑے اسکیمرز, دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان, دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ لوگ یہی ہیں. جبکہ
ایسا نہیں ہے, چند لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے بالکل ہیں. ایسا ہی. باقی میرے ایکسپیرینس میں, میری 53 ایئرز ایج ہے, میرے ایکسپیرینس میں مجھے موسٹلی لوگ اچھے ہی ملے ہیں. میں جن جن اداروں میں رہا ہوں, جن جن جگہوں پہ میں نے کام کیا, مجھے موسٹلی لوگ اچھے ہی ملے. تو اس میں ہماری جو انبلیویبل جرنی کی کاز جو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کی تھی وہ 3 تھیں جی. ایک تو یہ تھی کہ ایریڈیکیشن آف پولیو, کیونکہ پاکستان اور افغانستان دنیا میں 2 ایسے ملک ہیں جن میں پولیو جو ہے وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے, ایسا ہی. اور یہ کم بھی ہوتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے. جب ڈراپس کی باری آتی ہے کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے, کوئی فتویٰ آ جاتا ہے, کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو انفارمین آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتی ہیں, جس کا تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ آپ پولیو سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دنیا سے کیا کیا باتیں سننی پڑیں, بالکل. کیا کیا تانے سننے پڑے, یا آپ کی جو ڈیلی لائف ہے وہ کس طرح سے ڈیمیج ہوئی. ٹھیک ہے, آپ ہنستے کھیلتے ایک دم سے بیمار ہوئے اور آپ کو 8 سال کی عمر میں پولیو ہو گیا. تو اب اگر آپ نے وہ اس ٹائم غالباً پیے بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے قطرے پیے, بالکل. تو وہ جو بھی مسائل ہیں وہ آپ کو پتہ چل رہے ہیں, صحت مند آدمی کو تو نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے. ایک تو یہ ہمارا کاز تھا جی کہ ہم پولیو کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہم ایک ایسی ایفرٹ کریں کہ جس سے اس کو ہم ختم کر سکیں. سیکنڈ تھا جی ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے کہا کہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے, اور ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہے. بالکل. تیسری چیز تھی جی سافٹ امیج آف پاکستان, جس کے اوپر ہمارا مین فوکس ہے جی. وہ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ 3 4 5 ہمارے جو ہیں وہ ورلڈ ریکارڈ اس جرنی میں ڈیولپ ہوتے ہیں, جو ہم نے بڑے غور سے دیکھے. وہ ہم پوری رات جب بیٹھتے تھے ورکنگ کرتے تھے, تو وہ 4 5 ریکارڈ جو ہیں جی وہ بھی ہمارے بنتے ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. جی بلکہ وہ تو ہمارے ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیوں اتنا بڑا جو ہے, اور میں کہوں گا کہ آپ اس کی پراپر جو ہے تھوڑا سا اپنی آڈینس کے لیے جو ہے ان کی نالج کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جرنی جو ہے کہ یہ کتنے عرصے پر محیط ہوگی, اور یہ کہاں سے جائے گی, کون سی کنٹریز جو مین جو ہیں جن کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں, جہاں پہ پاکستان کا جو ہے وہ امیج کے اوپر جو ہے ہم ایک پراپر میسیجز لوگوں کو کنوے کریں گے. تو کیا اس کی پریپریشن کیا ہے, دین پھر جو ہے وہ آپ بتائیے کہ اس کو کرنے کا مقصد ایک تو سافٹ امیج آف پاکستان تو ہے ہی ہمارا, لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو ہم کتنے ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے نام انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اچھا, اس میں اس طرح سے ہے مصطفیٰ صاحب, دیکھیں جو سب سے بڑا ایک ریکارڈ ہے جی, وہ ایک امریکن وار ویٹرن تھا ڈیف بار, اس نے بنایا, اور وہ لینڈ مائنز کے اوپر وہ آ گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں. لیکن وہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ بنا, اس کو کوئی بیماری نہیں تھی, وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران وہ ہوا اس طرح سے. آپ کو جو ہے وہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی دونوں ٹانگیں گئیں. آپ لوگوں کی امیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ 2 گھنٹے سے زیادہ 3 گھنٹے سے زیادہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ سکیں. تو ہم جو پریپریشن کر رہے ہیں وہ ہماری ہے 600 دن ہم نے جو ہے ٹریول کرنا ہے, اور اراؤنڈ کوئی 350 کلومیٹر ہماری ڈیلی کی ٹریولنگ ہے. پہلا ریکارڈ جو ہے جی وہ ڈیو بار کا ہے, وہ 83,000 مائل اس نے کیا 1982 سے لے کے 1994 تک 4 ڈفرینٹ پارٹس میں. پہلا ریکارڈ ہم یہ بریک کر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں 100,000 مائل کے اوپر, اور اس کو بفضل خدا ہم سنگل اٹیمپٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کی ڈیوریشن ہے جی, ایگزیکٹ ڈیوریشن اکارڈنگ ٹو آور ورکنگ وہ بنتی ہے 547 دن, لیکن ہم نے اس میں کچھ ایکسٹرا ڈیز ایڈ کیے ہیں کہ ہم 600 دن میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. یہ اباؤٹ کوئی 1,65,000 کلومیٹر بن جائے گا. فرسٹ ریکارڈ ہمارا یہ ہے. دوسرا ہمارا ریکارڈ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ ریکارڈ بنا لیا, ہمیں سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کے فضل کی ضرورت ہے کہ ہمیں
وہ اس میں ہماری مدد ہو اور ہم اس کو کر سکیں. بینگ اے پولیو پرسن آپ دنیا کے پہلے رائڈر ہوں گے, بائک رائڈر ہوں گے کہ جو اس ریکارڈ کو کمپلیٹ کرے گا, اور میرا نہیں خیال کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کو بریک کر پائے گا. بالکل. تیسرا ریکارڈ ہے جی ہمارے ساتھ جو ایک خاتون ہیں وہ ٹریول کریں گی, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ملک سے تو خیر ہمارے ساتھ ایک خاتون جا ہی رہی ہیں, ہم دوسرے ملکوں سے بھی اپنے ساتھ کوئی ایسی ویمن امپاور کرنے کے لیے خواتین کو ایڈ آن کریں کہ ہمارے ساتھ وہ ایٹ لیسٹ اپنے ملک میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہیں یا وہ کون سی کنٹری کی, اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی ٹریول کرنا چاہے تو ہم اس کو ویمن امپاورمنٹ کی اس کلاز کے اندر اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جی. 3 ریکارڈ ہو گئے جی. چوتھا ریکارڈ جو ہے جی وہ بہت ہی خوبصورت ریکارڈ ہے جی. وہ ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کوئی پاسپورٹ ایسا ہو جس کے اوپر 80 ویزے لگے ہوں. بالکل آپ نے درست فرمایا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ہی اچھا ریکارڈ ہوگا کہ اگر ہم اس کو بنا لیتے ہیں. ہمیں 74 ملک جو ہیں جی 74 کنٹریز تو ہماری روٹ میپ میں ہے, لیکن ہم ایڈ آن کرتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ 5 6 7 کنٹریز جہاں پہ ہمیں آن دی اسپاٹ انٹری ویزا مل جائے تو ہم وہ چلے جائیں وہاں پہ. 80 ویزے ایک پاسپورٹ کے اوپر لگ جائیں گے جی. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. صحیح. اور 5واں ریکارڈ جی اگر آپ وہ دے دیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں. 53 ایئرز کا بندہ جو ہے جی وہ ایز ڈاکومنٹری پروڈیوسر, ایز اسپورٹ پرسن اور ایز سولو بائکر جو ہے وہ لیڈ بائکر آپ کے ساتھ جائے گا اور وہ جو ہے وہ کرے گا. بہت شکریہ. اور میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, علی رضا صاحب نے 5 ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں, اور ایک اور بھی ہے 6واں ورلڈ ریکارڈ جو ہماری جو موٹر بائک ہوگی جس کو ہم نے موڈیفائی کروانا ہے, جس کو سائیڈ کار ساتھ لگے گی, تو سائیڈ کار کے اوپر بھی آج تک دنیا میں کوئی اتنا لمبا ٹریول جو ہے وہ نہیں کر سکا. تو یہ بھی جو ہے ہمارا ایک 6واں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ورلڈ ریکارڈ بنے گا. اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے, دوسروں تک شیئر کیجئے, کمنٹس لازماً کیجئے. آپ کا لائک اور کمنٹ جو ہے یہی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی, اور ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے اور اپنے ان ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ اپنے تمام سوشل میڈیا کے جو ہے ہینڈلز وہ بھی مینشن کر دیں گے, تاکہ آپ لوگ ہمارے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی فالو کیجئے, تاکہ یہی ہماری سپورٹ ہوگی جو ہمیں تھرو دس جرنی جو ہے وہ پورے اس ٹور کے اوپر آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے شامل حال جو ہے وہ ساتھ رہے گی. تو ہمیں دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.